اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب قافیہ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ صاحب قافیہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ یہاں سے فرماتے ہیں جمع المذکر السالم وَأُولُو وَعِشْرُونَ وَأَخْوَاتُهَا بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ۔ جمع مذکر سالم اور اولو اور عشرون اور اس کے نظائر کا اعراب بحالت رفع واو اور بحالت نصب جر یا ہوتا ہے۔ قولہ جمع المذکر وہ جمع ہے جس کے آخر واو ماقبل مضموم اور نون ہو، یا ماقبل مکسور اور نون ہو، خواہ اس کا مفرد مذکر ہو جیسے مسلمون جمع مسلم، یا مؤنث ہو جیسے سنون جمع سنت۔ سوال پیدا ہوتا ہے جمع مذکر سالم کے بعد اولو اور عشرون وغیرہ کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جمع مذکر سالم سے مراد اس کے افراد ہیں جن کا اعراب بحالت رفع واو اور بحالت نصب جر یا ہوتا ہے، اور اولو وغیرہ اس کے افراد سے ہیں، پھر ان کو علیحدہ ذکر کرنا فضول ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ جمع مذکر سالم کے افراد سے نہیں بلکہ ملحقات سے ہیں، کیونکہ ان کی صورت اسی جیسی ہے، مگر ان کے لیے مفرد ان کے لفظ سے نہیں۔ اسی واسطے دونوں میں مشترک کر دیتے ہیں، دونوں میں بحالت رفع لاحظ کریں، مگر ان کے لیے مفرد ان کے لفظ سے نہیں، اسی واسطے علیحدہ بیان کیے، اس لیے کہ اولو اور عشرون یہ جمع مذکر سالم کے افراد سے نہیں ہیں بلکہ ملحقات سے ہیں، لہذا صرف جمع مذکر سالم کو بیان نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ان کو بھی بیان فرما دیا۔ سوال یہ جواب اولو میں صحیح ہے، عشرون اور اس کے نظائر میں صحیح نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ عشرون جمع عشرتن ہو اور ثلاثون جمع ثلاثہ اور اربعون جمع اربع، خمسون جمع خمستن، اسی طرح باقی۔ جواب اگر عشرون جمع عشرتن ہو تو لازم آئے گا کہ ثلاثون کا اطلاق لازم آئے گا کہ ثلاثون پر عشرون کا اطلاق درست ہو، ثلاثون پر عشرون کا اطلاق درست ہو، کیونکہ ثلاثون 3 اشرہ ہے۔ اسی طرح لازم آئے گا کہ ثلاثون کا اطلاق تسع پر درست ہو، کیونکہ تسع 3 ثلاثہ ہے۔ حالانکہ یہ اطلاق باطل ہے تو عشرون
اور سلاسونہ کا جمع ہونا باطل ہو گیا۔ سوال، اعراب بالحرکت اصل ہے تو مثنیٰ اور جمع کو اعراب بالحروف کیوں دیا گیا؟ اعراب بالحرکت اصل ہے تو مثنیٰ اور جمع کو اعراب بالحروف کیوں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ مثنیٰ اور جمع مفرد کی فرع ہیں، کیونکہ ان کا اشتقاق مفرد سے ہوتا ہے، اور اعراب بالحروف اعراب بالحرکت کی فرع ہے، جیسا کہ گزر گیا۔ تو تناسب کا لحاظ کرتے ہوئے مفرد کو اعراب بالحرکت دیا اور ان کو اعراب بالحروف۔ پھر سوال پیدا ہوا، سوال پھر بھی مثنیٰ اور جمع کا اعراب خلاف اصل ہے، کیونکہ مثنیٰ کا اعراب بحالت رفع الف ہے اور قیاس چاہتا ہے کہ واو ہو، اس لیے کہ رفع علامت فاعلیت ہے جس کے لیے حروف میں واو آتا ہے، اور حرکات میں ضمہ، اور جمع اور مثنیٰ کا اعراب بحالت نصب یا ہے، اور قیاس مقتضی ہے کہ الف ہو، کیونکہ نصب علامت مفعولیت ہے جس کے لیے حروف میں الف آتا ہے اور حرکات میں فتحہ، جیسا کہ گزر گیا بیان۔ جواب، حروف اعراب 3 ہیں اور مثنیٰ جمع میں سے ہر ایک کے 3 احوال، رفع، نصب، جر۔ تو اگر تینوں حروف مثنیٰ کے اعراب قرار دیا جائیں تو جمع بغیر اعراب کے رہ جاتی ہے، اور اگر تینوں حروف جمع کے اعراب ہوتے تو مثنیٰ بغیر اعراب کے رہ جاتا، اور اگر تینوں حروف کو دونوں میں مشترک کر دیتے ہیں کہ دونوں میں بحالت رفع واو اور بحالت نصب الف اور بحالت جر یا، تو التباس لازم آتا ہے کہ مثنیٰ جمع سے ممتاز نہ رہتا، اور مثنیٰ جمع سے ممتاز نہ رہتا اور جمع مثنیٰ سے۔ لہذا تینوں حروف کو دونوں پر اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ مثنیٰ کو بحالت رفع الف دیا، بہی مناسبت کے فعل کے صیغہ تثنیہ میں الف ضمیر فاعل ہوتا ہے، اور جمع کو بحالت رفع واو دیا، بہی مناسبت کہ فعل کے صیغہ جمع میں واو ضمیر فاعل ہوتا ہے، اور یا کو بحالت جر دونوں میں مشترک کر دیا گیا۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ صاحب اب دونوں میں بحالت جر التباس لازم آیا؟ جواب، یہ التباس ماقبل لے یا کی حرکت کے پیش نظر باقی نہیں رہتا، کیونکہ مثنیٰ میں یا کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے اور جمع میں یا کا ماقبل مکسور۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثنیٰ اور جمع میں نصب کو جر کے تابع قرار دیا، مثنیٰ اور جمع میں نصب کو جر کے تابع قرار دیا، رفع کے تابع کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ نصب اور جر میں تناسب ہے، وہ یہ کہ دونوں علامت فضلہ ہیں، بخلاف رفع کے وہ علامت عمدہ ہے، اسی تناسب کے باعث نصب کو جر کے تابع کیا۔ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز ضلع آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ التقدیر، یہاں سے بتایا تھا، بات یہاں سے چل رہی تھی کہ التقدیر فیما تعذر، صاحب کافیہ نے فرمایا تھا التقدیر فیما تعذر، یعنی تقدیری اعراب اس اسم معرب میں ہوتا ہے جس میں ظہور اعراب ممکن نہ ہو۔ التقدیر فیما تعذر کا عصا و غلامی مطلقاً، جیسے عصا اور غلامی کے اندر تینوں حالتوں میں یا جس میں ظہور اعراب ثقیل ہو، جس میں ظہور اعراب ثقیل ہو، جیسے قاضی میں بحالت رفع و جر۔ سوال، ماضی امر حاضر معروف حروف میں اعراب متعذر ہے، پھر بھی ان کا اعراب تقدیری نہیں ہوتا، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ تقدیری اعراب اس میں جس میں اعراب متعذر ہو، اس میں اعراب متعذر ہے پھر بھی اعراب تقدیری نہیں، تو التقدیر فیما تعذر کہنا درست نہیں۔ جواب یہ ہے کہ فیما میں ما سے مراد اس میں معرب ہے، تو معنی عبارت یہ ہوئے کہ تقدیری اعراب اس اسم معرب میں ہوتا ہے جس میں ظہور اعراب متعذر ہو، اور ماضی وغیرہ اسم معرب نہیں، لہذا فیما تعذر میں داخل نہ ہوئے حتیٰ کہ اعتراض وارد ہو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ تعذر میں ضمیر فاعل کا مرج اعراب ہے، تو اگر ما کو موصوفہ قرار دیں تو جملہ صفت کا عائد موصوف سے خلو لازم آئے گا، اگر ما موصولہ قرار دیں تو جملہ صلہ کا عائد موصول سے خلو لازم آئے گا، اور یہ دونوں باتیں جائز نہیں۔ دونوں باتیں جائز نہیں۔ جواب یہ ہے کہ عائد محذوف ہے، اصل عبارت یوں تھی فیما تعذر فیہ، التقدیر فیما تعذر، اس کے بعد فیہ۔ سوال، متعذر اس کو کہتے ہیں جس کا حصول ممکن ہو مگر بمشقت، اور عصا اور غلامی میں سرے سے ظہور اعراب ممکن ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ متعذر سے یہاں پر ممتنع مراد ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جب ان میں ظہور اعراب ممکن نہیں تو ان کو از قبیل معربات کیوں قرار دیا؟ مبنیات سے شمار کرنا چاہیے تھا۔ جواب یہ ہے کہ مبنیات سے اس لیے قرار نہیں دیا کہ ان میں مناسبت معتبرہ نہیں پائی جاتی، مناسبت معتبرہ اور معتبرہ نہیں پائی جاتی، جس کا بیان ما قبل میں تفصیل کے ساتھ گزر گیا۔ قولہ کا عصا و غلامی، عصا سے مراد وہ اسم معرب ہے جس کے آخر الف مکسورہ ہو، جس کے آخر الف مکسورہ ہو، خواہ باقی ہو جیسے العصا، یا محذوف ہو جیسے عصن۔ ایسے اسم کو اسم مکسور کہتے ہیں۔ اس کا اعراب تقدیری اس وجہ سے ہوا کہ الف پر حرکت کا آنا ممکن نہیں، اور غلامی سے مراد جمع مذکر سالم کے علاوہ وہ اسم معرب ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ وہ اسم معرب ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب تقدیری اس وجہ سے ہے کہ اس کے آخر پر وہ مناسبت یا متکلم کسرہ ہے غلامی، اس کے ہوتے ہوئے
دوسری حرکت کا آنا ممکن نہیں، خواہ وہ حرکت موافق ہو یا مخالف، حرکت مخالف ہو یا موافق۔ کریں اوستسقلا کا قازن، اس سے مراد وہ اسم مورب جس کے آخری جائی ماقبل مکسور ہو، خواہ یا ثابت ہو جیسے القاضی، یا ساقط ہو جیسے قازن۔ اس کا اعراب بحالت رفع جر تقدیری ہوتا ہے، نہ بحالت نصب، اس لیے کہ یا پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہوتے ہیں، فتحہ ثقیل نہیں ہوتا، اب فرما رہے ہیں وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّ رَفْعًا، اور مسلمی جیسے میں بحالت رفع فقط، اعراب بات تقدیری کی چل رہی ہے، ہاں، اور واللفظی فی ما عداہ، اور اعراب لفظی ان چار کے غیر میں ہوتا ہے۔ نحو مسلمیہ سے مراد وہ جمع مذکر سالم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب صرف بحالت رفع تقدیری ہوتا ہے، نہ بحالت نصب و جر، اس لیے کہ بحالت رفع واو کا یا کی طرف انقلاب ہوتا ہے جس سے واو باقی نہیں رہتا، تو اعراب تقدیری ہوا۔ بخلاف حالت نصب جر کہ اس میں یا کا یا میں ادغام ہوتا ہے جس میں یا باقی رہتی ہے، تو اعراب لفظی ہوا۔ واللفظی فیما عدا، اور لفظی یعنی اعراب لفظی مذکورہ بالا چار مواضع کے سوا میں ہوتا ہے، مذکورہ بالا چار مواضع کے ما سوا میں ہوتا ہے، کون؟ لفظی۔ اعراب لفظی، سوال اعراب لفظی بنسبت اعراب تقدیری اصل ہے، اعراب لفظی بنسبت اعراب تقدیری اصل ہے، پھر بیان میں تقدیری کو لفظی پر کیوں مقدم کیا؟ التقدیر، پھر بتایا واللفظی، اعراب تقدیری کے مواضع قلیل ہیں اور اعراب لفظی کے کثیر، جیسا کہ ابھی گزرا، اور قلیل قلت میں جز کے ساتھ مشابہ ہوتا ہے، اور کثیر کثرت میں کل کے ساتھ، تو قلیل بمنزل جز ہوا اور کثیر بمنزل کل، چونکہ جز فہم میں کل پر طبعاً مقدم ہوتا ہے، اسی واسطے ذکر میں بھی مقدم کر دیتے ہیں تاکہ ذکر اور طبع میں مطابقت ہو جائے۔ تو مشابہت مذکورہ کے پیش نظر بمنزل جز کو بمنزل کل پر مقدم کر دیا، بمنزل جز کو بمنزل کل پر مقدم کر دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں غیر المنصرف ما فی علتان من تسین، غیر منصرف وہ اسم مورب ہے جس میں دو علت ہوں 9 علتوں سے، ما فی علتان من تسین اور واحدۃ منہا تقوم مقامہما، جس میں 2 علتیں ہوں 9 علتوں سے، یا ان میں سے ایک جو قائم مقام 2 کے ہو، چلیے